الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تنظیم کی طرف سے اور مقامی جمعیت اہل حدیث کی سرپرستی میں یہ بامقصد پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی کوشش کو قبول فرمائے۔ حاضرین کرام، ہمارا دوسرا بڑا تہوار قریب آ رہا ہے، جسے عید الاضحیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جس میں ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ یہ قربانی کیا ہے اور کیوں پیش کی جاتی ہے، اس کا اعتقادی پہلو بھی ہے اور اس کا فقہی پہلو بھی ہے۔ اسی تعلق سے کچھ باتیں میں براہ راست قربانی پر بات نہیں کروں گا، بلکہ قربانی کا جو اعتقادی پہلو ہے اور اسی طرح سے گوشت خوری کے تعلق سے، یا کہہ لیجئے کہ نان ویج جس کو کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے کچھ احکام و مسائل جو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، تو ان کا کچھ تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیے، کوئی بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو دو میں سے کوئی ایک مقصد ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کھانے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، جیسے عام دنوں میں ہم بکرا، بکری، بھینس وغیرہ ذبح کرتے ہیں، مرغا، مرغی ذبح کرتے ہیں کھانے کے لیے۔ اور ایک ذبیحہ ہوتا ہے بطور عبادت کے، جس کو ہم قربانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کا گوشت بھی کھایا ہی جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک عبادت، خالص عبادت، جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، تلاوت قرآن عبادت ہے، اسی طریقے سے وہ قربانی بھی عبادت ہے۔ اور یہ قربانی صرف اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر قوم کے لیے ہم نے یہ قربانی کا طریقہ مقرر کر رکھا۔ وہ جتنی شریعتیں گزری ہیں ان کے یہاں بھی قربانی کا تصور پایا جاتا تھا، جتنے آج جو ہے
غیر آسمانی مذاہب، بناوٹی مذاہب، انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب ہیں، ان کے یہاں بھی قربانی کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو قربانی کے سلسلے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عبادت ہے، اور کوئی بھی عبادت اللہ کے یہاں اسی وقت مقبول ہوتی ہے جب اس میں دو چیز پائی جائے۔ ایک تو یہ کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے واسطے کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی، کسی اور کی رضامندی اس میں مطلوب نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ جو طریقہ اسلام نے بتلایا ہے اس طریقے پر کی جائے عبادت۔ تو یہ دو چیزیں جب تک کسی بھی عبادت کے اندر، چاہے نماز ہو، روزہ ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، جب تک کہ یہ دو چیزیں نہیں پائی جائیں گی تب تک کوئی عبادت اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگی۔ یہ دو شرط ہیں، اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو پھر وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ آپ جو دعا پڑھتے ہیں قربانی میں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہی بنیادی چیز ہے کہ یہ نماز ہو یا قربانی ہو یا اور کوئی بھی عبادت ہو، جتنی بھی عبادتیں للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ اس میں اللہ کے علاوہ کسی کا بھی ذرا بھی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ فلاں کو بھی تھوڑا سا شامل کر لیا جائے، کسی پیر کو، کسی نبی کو، کسی پہنچے ہوئے قبر والے کو، کسی فرشتے کو، نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہا کہ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ نماز بھی رب کے لیے ہی پڑھنا ہے اور قربانی بھی رب ہی کے لیے کرنا ہے۔ اسی طرح سے جو حرام چیزیں بیان کی گئی ہیں قرآن میں، اس میں سے ایک چیز وما اہل لغیر اللہ بہ بھی ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں ممانعت کا ذکر ہے کہ فلاں چیز بھی کھانا حرام، فلاں چیز بھی کھانا حرام، فلاں چیز بھی کھانا حرام، تو اس میں ایک چیز ہے کہ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور ایک جگہ کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، جس جانور پر، وہ بھی حرام ہے۔ غیر اللہ کا نام لیا جائے یعنی مکمل طور سے کسی قبر والے کے لیے، کسی پہنچے ہوئے شخص کے لیے، کسی ولی، کسی پیغمبر، کسی فرشتے کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے، کسی بت کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے، وہ 100% حرام۔ اور وما ذبح علی النصب کا لفظ بھی آیا ہے سورہ انعام کے اندر کہ آستانوں پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، نصب کہتے ہیں وہ جگہیں جو بت پرست لوگ، مشرک لوگ اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے خاص کیے رہتے ہیں، کبھی کبھی وہیں ان کا کوئی مجسمہ بنا کر کے لگائے رہتے ہیں، یا کچھ بھی نہ لگائے ہوں تو انہی کے نام پر اس کو خاص کیے رہتے ہیں۔ تو ایسی جگہیں جو غیر اللہ کے لیے یا معبودان باطلہ کے لیے خاص کر کے رکھی گئی ہوں، تو وہاں پر بھی جو چیز، جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ حرام ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں ہم جس سماج میں رہتے ہیں، ہمارے جو برادران وطن ہیں، ان کی جو عبادت گاہیں ہیں، ان کے جو مندریں وغیرہ ہیں، وہاں باقاعدہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ان کے اپنے بتوں کے لیے، اپنے معبودان باطلہ کے لیے، انہی کی خوشنودی کے لیے وہ ذبح کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں بہت سے نام نہاد مسلمانوں کو کہ وہ
قبروں اور مزاروں کے پاس جا کر کے کوئی مرغا مرغی ذبح کرتا ہے، کوئی بکرا لے کر کے جاتا ہے، اس کو ذبح کرتا ہے، کس کے لیے؟ اسی قبر والے کے واسطے ذبح کرتا ہے، قبر والے کے واسطے ذبح کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا نام لے کر کے بھی وہاں ذبح کرے تب بھی وہ جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کرے اگر قبر کے پاس یا کسی ایسی جگہ جہاں غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کے بھی ذبح کیا تو وہ ما اہل بہ لغیر اللہ ہی میں داخل ہوگا، کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ قبر والا ہے، اس کا مقصد وہ شخص ہے جو وہاں مدفون ہے، یا اس کا مقصد وہ بت ہے جو وہاں نصب ہے۔ تو یہ معاملہ براہ راست عقیدے سے جڑا ہوا ہے، توحید سے جڑا ہوا ہے کہ جس طریقے سے غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں، جس طریقے سے غیر اللہ کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں، جس طریقے سے غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں، اسی طرح سے غیر اللہ کے لیے کوئی جانور ذبح کرنا یہ سمجھیے کہ یہ اسی کی عبادت ہو گئی اور اسی کا نام شرک ہے۔ یہ شرک فی الالوہیت ہے، شرک عبادت ہے جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کر سکتا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کے بارے میں پہلے کہہ دیا کہ اس کی معافی کا کوئی تصور ہی نہیں۔ تو ایک مومن کے نزدیک سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ توحید ہے، اور سب سے خراب چیز، سب سے بری چیز، سب سے تباہ کن چیز کوئی ہے وہ شرک ہے۔ توحید کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جماعت اہل حدیث اس معاملے میں اللہ کے فضل سے صحیح عقیدے پر اور توحید خالص پر قائم ہے، جبکہ دوسرے لوگ اس میں جگہ جگہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ آپ غور کریں گے مشرکین مکہ بھی وہ اللہ کو خالق اور مالک مانتے تھے، اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ کو مانتے تھے، نفع نقصان پہنچانے والا اللہ کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مومن نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت جب کرتے تھے تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر دیتے تھے، عبادت کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیتے تھے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ توحید ربوبیت کو تو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، نافع ہے، ضار ہے، سب کچھ مانتے تھے، لیکن جب توحید الوہیت کا معاملہ آتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہ کی جائے، اس میں وہ پھسل جاتے تھے۔ وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور کچھ دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے، غور کیجئے گا، یہ بھی کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان معبودوں کی جو عبادت کرتے ہیں وہ ان کو ہم سب کچھ نہیں مانتے، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ تک پہنچائیں گے، ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو گویا وہ اصل اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے، اللہ ہی کی عبادت کرتے، لیکن ان کو بھی جوڑ دیتے تھے اس میں۔ اسی وجہ سے وہ مشرک ٹھہرائے گئے، اسی وجہ سے ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم بدلایا گیا، اسی وجہ سے ان سے جنگیں لڑی گئی، اسی وجہ سے ان کے پاس انبیاء اور رسول بھیجے گئے، اسی وجہ سے یہ دو حصوں میں انسانیت بٹی، ایک مشرک اور ایک موحد۔ اب آج کوئی اس کو معمولی سمجھے کہ چلو کسی قبر والے کے لیے ہماری نیت اچھی ہے، ہم اللہ کے نام ہی سے ذبح کرتے ہیں، یہ بھی نیک بندہ تھا، یہ بھی بڑا پہنچا ہوا بندہ تھا، اس کے نام پر ہم نے ذبح کر دیا یا اس کے واسطے ذبح کر دیا تو کیا ہو گیا؟ یہ اس کے شرک ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کوئی اختلاف نہیں، سارے لوگ اس کو مانتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی،
دیکھیے نبی اکرم جناب، یہ تو قرآن کی آیتیں ہو گئیں، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ذبح لغیر اللہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، بخاری اور مسلم کی روایت، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے۔ لعنت یہ کسی بڑے گناہ پر، بڑے گناہ کے کام پر ایسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر اپنی رحمت نہیں نازل کرتا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اپنے آپ سے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کے لیے اگر کسی نے ذبح کیا، اب وہ چاہے ایک چھوٹی سی مرغی ذبح کرے تو، چاہے ایک بڑا سا اونٹ ذبح کرے تو، سب اس میں داخل ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اور بڑی سے بڑی چیز سب اس میں داخل ہے۔ اللہ کے علاوہ کے لیے کوئی ذبح کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، دھتکار ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ اسی طرح سے سنن ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ بوانہ نامی جگہ پر وہ کوئی جانور ذبح کرے گا۔ بوانہ جو ہے ایک جگہ کا نام ہے، تو اس نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے کہ وہاں جا کر کے وہ کوئی جانور ذبح کرے گا، یعنی اللہ کے لیے ہی ذبح کرے گا لیکن وہاں جا کر کے ذبح کرے گا۔ مسلمان تھا، نو مسلم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اس جگہ کو تم نے خاص کیا ہے کہ وہاں جا کر کے میں جانور ذبح کروں گا، وہاں جا کر کے میں قربانی کروں گا، تو یہ بتاؤ کہ وہاں کوئی کسی بت کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی؟ ماضی ہی میں صحیح، ماضی میں پہلے زمانے میں ایسا تو نہیں کہ کسی بت کی پوجا ہوتی رہی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ هل كان فيها من عید من اعیاد الجاہلیہ، وہاں جاہلیت کے میلوں میں سے کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ جاہلیت کے میلوں میں سے، اور جاہلیت کا مطلب کیا ہوا؟ بت پرست لوگ تھے۔ تو کہا کہ کوئی میلہ ٹھیلا تو وہاں نہیں لگتا تھا؟ کہا کہ نہیں، نہ تو وہاں پہلے کسی بت کی پوجا ہوتی تھی اور نہ وہاں کوئی جاہلیت کے زمانے کا کوئی میلہ لگتا تھا۔ آپ نے جب یہ تحقیق کر لی تو کہا کہ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ، ٹھیک ہے تم اپنی نظر پوری کر سکتے ہو، یعنی وہاں جا کر کے جانور ذبح کر سکتے ہو۔ لیکن اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہاں اس وقت نہیں، بھلے اس وقت نہیں لیکن پہلے کبھی کسی بت کی پوجا ہوتی رہی ہو، یا پہلے کبھی وہاں کوئی میلہ ٹھیلا لگتا رہا ہو بت پرستوں کا، تو یہ شبہے کی چیز ہو جائے گی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شخص اسی بت کے لیے یا اسی جاہلی میلے کے واسطے جس کے اندر بت پرستی بھی پائی جاتی ہے اس واسطے ذبح کر رہا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جو پیغام دینا چاہتے تھے کہ قربانی اگر کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے نام پر، اور ایسی جگہ نہیں کرنی ہے جہاں کسی طرح کا شرک کا معمولی سا شائبہ بھی پایا جاتا ہو۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ لا عقر فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی ایسا ذبیحہ نہیں ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا، اس کی تشریح کرتے ہوئے اہل علم لکھتے ہیں کہ یہ لوگ، جاہلیت کے لوگ جاہلی دور میں قبروں کے پاس جا کر کے گائے ذبح کرتے تھے، بکری ذبح کرتے تھے، تو اس سے منع کیا آپ نے کہ اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں۔ تو یہ قربانی میرے بھائیوں، اس کو ہمیں اسی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ خالص عبادت ہے، صرف اور صرف اللہ کے نام پر کی جائے گی۔ اب اگر کوئی سال بھر یا عید بقرعید کے موقع پر بھی اگر قربانی کرتے وقت، جانور ذبح کرتے وقت
اللہ کے علاوہ کسی اور کو ذہن میں رکھتا ہے یا کسی مزار کے پاس جا کر کے کسی بت کے پاس جا کر کے کوئی چیز ذبح کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نام ہی سے ذبح کیوں نہ کرے، وہ حرام ہے، وہ عمل حرام ہے، اور اس ذبح کیے گئے جانور کو کھانا حرام ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ قربانی صرف ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی ہے، ہر مذہب کے یہاں پائی جاتی ہے۔ ہمارے برادران وطن کے یہاں ان کے عبادت گاہوں میں باقاعدہ قربانیاں ہوتی ہیں، بلی چڑھائی جاتی ہے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ دوسرا جانور ذبح کرنے کے لیے جو دوسرا مقصد ہوتا ہے، عام دن میں جو ہم کھانے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، چاہے بکرا بکری ہو، چاہے بھینس ہو، چاہے مرغا مرغی، جو بھی چیز ہو، تو اس کے بارے میں چونکہ یہ روزمرہ کا معاملہ ہے، روزانہ ہماری زندگی کا یہ ایک لازمی حصہ بن چکا ہے، تو اس کے مسائل ہمیں جاننا چاہیے کہ کون سا گوشت ہمیں کھانا ہے، کون سا گوشت نہیں کھانا ہے، جانور کیسے ذبح کیا گیا ہو، کس نے ذبح کیا ہو تو کھا سکتے ہیں، کس نے ذبح کیا ہو تو نہیں کھا سکتے۔ دیکھیے قرآن میں اس کو بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ان کنتم بآیاتہ مومنین، کہ جن جانوروں پر اللہ کا نام لیا گیا ہو انہی جانوروں کو کھاؤ۔ دیکھیے اولاً تو یہ کہ کچھ جانور ہی ہمیں کھانے کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں، جن کو بہیمۃ الانعام وغیرہ کہا گیا ہے۔ تو جو جانور معقول اللحم ہیں، یعنی جن جانوروں کو کھانا جائز ہے، تو ان کو کھانے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ تو سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ ان کو اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا، عام جانور بھی، یہاں تک کہ ایک چڑیا بھی اگر آپ کھانے کے لیے ذبح کرتے ہیں تو بھی بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی مرغی مرغا کچھ بھی ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کریں گے تبھی کھا سکتے ہیں۔ صرف یہ اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کو کھاؤ، اتنا کہہ کر کے خاموش نہیں ہوگے۔ پھر آگے کہا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلَا تَأْكُلُوا، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھانا۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی جس جانور کو بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کر دیا گیا ہو اس کو کھانا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکل، جس جانور کا خون بہہ جائے اور اس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو تو اس کو کھاؤ۔ تو دو چیز ہو گئی، ایک تو یہ کہ خون بہے جس کا تذکرہ ہم آگے کریں گے، اور اس کے دوسرا یہ کہ وذکر اسم اللہ علیہ، اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ تو اللہ کا نام لینا ضروری ہے، چاہے قربانی کا جانور ہو تو چاہے کھانے کا جانور ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کے ہی ذبح کرنا۔ قربانی کے جانور میں آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے کرتے وقت کی کچھ اور بھی دعائیں ہیں، جو ان میں ثابت دعائیں ہیں ان کو پڑھنا یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ وہ دعائیں اگر چھوٹ جائیں، لیکن بسم اللہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ قربانی میں بھی، قربانی کا جانور ہو یا عام کھانے والا جانور ہو، اس میں بسم اللہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ قربانی کے جانور میں آپ جلدی میں دوسری دعائیں بھول جائیں، لیکن بسم اللہ وہاں بھی نہیں بھولنا ہے۔ بغیر بسم اللہ کرے اگر ذبح کریں گے تو اس کے بارے میں پھر مسئلہ ہو جائے گا کہ وہ صحیح قربانی ہوئی کہ نہیں، اور اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے کہ نہیں کھایا جا سکتا۔ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس جانور کا شرعی طریقے سے ذبیحہ کیا گیا ہو، ذبح کیا گیا ہو۔ ذبح کیسے کرتے ہیں؟
جانور کو باقاعدہ لٹا کر کے اس کی گردن پر چھری چلائی جاتی ہے۔ گردن کے اندر 4 رگیں پائی جاتی ہیں۔ ایک رگ ہوتی ہے جس سے سانس لیتے ہیں، ایک رگ ہوتی ہے جس سے کھانا پانی اندر جاتا ہے، اور 2 رگ اور ہوتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس سے خون آتا جاتا ہے۔ تو جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو یہ رگیں کٹتی ہیں، اور جب یہ رگیں کٹتی ہیں تو جانور کے اندر سے خون تیزی سے نکلتا ہے۔ جب یہ خون نکل جاتا ہے تب جانور جا کر کے آپ کے کھانے کے لائق ہوتا ہے۔ یہ خون بہنا ضروری ہے۔ کوئی جانور اگر ایسے طریقے سے ذبح کر دیا گیا ہو یا مار دیا گیا ہو کہ اس کا خون ہی نہیں بہا، اس کو انجیکشن کے ذریعے یا جھٹکا دے کر کے مار دیا گیا ہو کہ اس کا خون نہیں بہا، تو وہ جانور کھانا جائز نہیں۔ خون بہنا چاہیے، ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ، خون بہنا چاہیے۔ تو یہ جو ذبح کا طریقہ ہے آپ جانتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کے جانور کے گردن پر چھری پھیریں گے اور ان رگوں کو کاٹیں گے۔ اب اس میں یہ ہے کہ صرف ان رگوں کو کاٹنا ہے، سر کو الگ نہیں کرنا ہے ایک ہی مرتبہ میں، چاہے جو بھی جانور ہو، کھانے کے لیے ہو یا قربانی کے لیے، ایک ہی مرتبہ میں سر کو جدا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سر کا جو ہے جسم سے ایک کنیکشن ہوتا ہے، اور اطباء بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ جب سر کا وہ حصہ جڑا رہتا ہے اور وہ ایک نالی ہوتی ہے جو جڑی رہتی ہے بدن سے، تو اس کی وجہ سے بدن سے تیزی سے خون نکلتا ہے۔ اگر اس کو کاٹ دیا جائے اس نالی کو تو وہ بہت سارا خون جو ہے جسم کے اندر بچا رہ جاتا ہے، اور جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اس میں جراثیم اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ ذبح کرنے والے کے اندر یہ بہت بنیادی چیز ہے، اس کو توجہ دیجیے گا کہ ذبح کرنے والا یا تو مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، تبھی ذبیحہ، تبھی کھانا جائز ہوگا۔ کوئی اور کسی اور نے ذبح کیا ہے مسلمان اور یہودی اور عیسائی کے علاوہ، تو اس کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہے۔ وہ چاہے بکری ذبح کرے چاہے مرغی ذبح کرے، اگر مسلمان اور کتابی کے علاوہ کسی نے ذبح کیا تو مسلمان ہے۔ کتابی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہودی یا عیسائی۔ یہودی اگر جانور ذبح کرتا ہے تو، عیسائی جانور ذبح کرتا ہے تو، اگرچہ کہ وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن قرآن میں اس سلسلے میں آیت ہے کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ۔ اہل کتاب کا طعام، مفسرین نے بتایا کہ یہاں طعام سے مراد ذبیحہ ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے جائز ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے جائز ہے۔ تو ذبح کرنے والا مسلمان ہو تو کھا سکتے ہیں، اور یہودی یا عیسائی ہو تو کھا سکتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کسی بت پرست نے ذبح کیا ہے تو کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے۔ بت پرست جیسے ہمارے برادران وطن ہیں ہندو بھائی، وہ ذبح کرے نہیں کھا سکتے۔ کوئی بدھ مذہب کا ماننے والا ہو وہ ذبح کرے، کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے۔ کوئی لا مذہب ہے، دہری ہے، وہ کسی مذہب کو نہیں مانتا، وہ ذبح کرے، نہیں کھا سکتے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہم مثلاً سفر میں ہوں، ٹرین میں کھانا کھا رہے ہوں، کسی ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہوں، غیر مسلم ہوٹل میں، یا کسی بھی جگہ جہاں آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ جو نان ویج ہم کھا رہے ہیں، چاہے مرغے کی شکل میں ہو چاہے میٹ بیف کی شکل میں ہو، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ ذبح کرنے والا کون ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے جب تک یہ کلیئر نہ ہو جائے کہ ذبح کرنے والا کوئی مسلمان یا کوئی یہودی و عیسائی تھا، تب تک ایسی چیز نہیں کھانی چاہیے۔ اب اگر اس طرح کے موقع پر 1-2 روز ہم صبر ہی کر لیں، مشکوک چیز کھانے کے بجائے غیر مشکوک اور جو نان ویج کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں، ویج ہیں اور دوسری چیزیں، تو اس کو کھا لیں اور شکوک و شبہات سے بچیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہو یا کتابی ہو، اگر وہ
اللہ کے علاوہ کسی اور نام سے ذبح کرے تو اس کا بھی ذبیحہ نہیں کھایا جائے، بھلے مسلمان۔ ایک مسلمان بجائے بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کرنے کے کسی قبر والے کے نام سے کہے کہ اس کے نام سے میں ذبح کرتا ہوں۔ ایک عیسائی بجائے بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کرنے کے وہ باسم المسیح کہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے میں ذبح کرتا ہوں۔ ایک یہودی بجائے بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کرنے کے وہ کہے کہ میں مثلاً عزیر علیہ السلام کے نام سے اس کو ذبح کرتا ہوں، تو اس کا بھی ذبیحہ جائز نہیں۔ ایک مسلمان بھی اگر غیر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ بھی حرام ہے، اس کو کھانا جائز نہیں۔ یہ چیز تو اب ہماری روزمرہ کی زندگی کا یہ معاملہ ہے، حلال و حرام کا معاملہ ہے، اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے اور اس کی ہمیں جانکاری ہونی چاہیے کہ کس جانور کو کھائیں، کس جانور کو نہ کھائیں۔ ذبح کرنے والے کے اندر اس کے باوضو ہونے کی، پاک ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے کہ باوضو ہو تبھی ذبح کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے تو اسے قربانی کرنے کے لیے یا جانور ذبح کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر وہ ناپاک بھی ہے، جنوبی بھی ہے، تو اس کو ذبح کر سکتا ہے۔ ایسی کوئی شرط نہیں پائی جاتی کتاب و سنت کے اندر جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ ذبح نہیں کر سکتا۔ مرد بھی ذبح کر سکتے ہیں، عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہیں، حتیٰ کہ قربانی کا جانور بھی عورتیں ذبح کر سکتی ہیں۔ عام دنوں میں جو جانور کھایا جاتا ہے، مرغا مرغی سے لے کر کے کوئی بھی چھوٹا بڑا جانور، وہ مرد ذبح کرے تو بھی جائز، عورت ذبح کرے تو بھی جائز۔ اس کی دلیلیں حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ بچے اگر تھوڑا ہوشیار ہیں، بہت چھوٹے نہیں ہیں، تو ان کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی جائز۔ اب اگر ذبح کرنے کا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے، بجائے گردن پر ذبح کرنے کے، مثلاً کوئی ادھر سے ذبح کر دے الٹے، تو اب یہ مشکوک ہو جائے گا، یہ جانور مشکوک ہو جائے گا۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا، اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا ادھر سے ذبح کرتے ہوئے جب رگوں تک چھری پہنچی تب تک جانور زندہ تھا یا اس سے پہلے ہی وہ مر گیا۔ اگر وہاں تک چھری پہنچنے تک جانور زندہ تھا تو گویا کہ وہ رگیں کٹنے کی وجہ سے جانور کی موت ہوئی، تب تو کھا سکتے ہیں۔ لیکن مثلاً اگر کوئی بہت خراب چھری ہے، اس کو رگڑ رہے ہیں، ابھی وہ رگیں کٹی نہیں، تب تک وہ تکلیف کی وجہ سے جانور مر گیا، تو ایسے جانور کو نہیں کھا سکتے۔ البتہ یہ ہے کہ جو جانور قابو میں نہیں ہے، مثلاً کوئی جانور ہے جیسے شکار میں ہے، ہرن ہے دوڑ رہا ہے، نیلگائے ہے دوڑ رہی ہے، اس کو اگر آپ، چونکہ وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے، تو اس کو آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے تیر چلائیں یا چھری پھینکیں، اس کے جسم پر کہیں بھی لگ جائے، کچھ خون بہہ جائے، تو وہ ذبیحہ درست ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے تیر پھینکی یا چھری چلائی اور اس کے بعد وہ گرا اور آپ وہاں تک پہنچے لیکن ابھی مرا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ذبح کرنا پھر ضروری ہو جائے گا کسی بھی دوسرے جانور کی طرح سے۔ لیکن اگر اسی بسم اللہ پڑھ کر کے جو تیر یا چھری وغیرہ چلا کر کے اس کو مارا گیا اور اسی کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی اور اس کے بعد آپ وہاں پہنچے تو اس کو کھا سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پہنچنے کے بعد اگر وہ زندہ ہے تو اس کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ اگر وہاں پہنچے آپ اور زندہ ہے پھر آپ نے ذبح نہیں کیا تو وہ جانور مردہ مانا جائے گا اور اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ ذبح میں ایک چیز نحر بھی ہوتی ہے، نحر کرنا۔ نحر کا مطلب ہوتا ہے کہ جانور کے گلے میں جو لبہ ہوتا ہے اس میں چھری گھونپ کر کے اور تیز جو ہے خون کا فوارہ نکلتا ہے، اس کی وجہ سے جانور مرتا ہے۔ یہ چیز عام طور سے اونٹ کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اونٹ کی گردن بڑی لمبی ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے،
تو گردن کے نیچے یہاں پر اونٹ کو چاہے بیٹھا کر کے ذبح نہر کرنا ہو تو یا کھڑے کرنا ہو تو اس کے گردن میں اس جگہ پر جو لبا ہوتا ہے وہاں چھری گھونپ کر کے یا کوئی بھالا گھونپ کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے وہاں بھی کرنا ہوگا۔ جب اس کے بعد چھری نکال لیں گے تو بڑی تیزی کے ساتھ اس کے جسم سے خون نکلے گا اور پھر وہ تب اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ اس کو نحر کہتے ہیں۔ فصلی لربک ونحر قرآن میں جو کہا گیا ہے، تو نحر یہ جو ہے نحر کرنا یہ اونٹ کے لیے ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر اونٹ کے علاوہ کسی دوسرے جانور کو بھی ایسے کر دیا تو بھی جائز ہے، یا دوسرے جانور کو جیسے ذبح کرتے ہیں ویسے اونٹ کو ذبح کر دیا تو بھی جائز ہے۔ البتہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اونٹ جب ایسے نحر کرنے کے بعد اونٹ جب گر جاتا ہے تو اس کو جا کر کے پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اب اس کو ذبح کرنا ہی ہے، اس کا وہ ذبح ہو گیا، ذبح ہو گیا۔ اب وہ تھوڑی دیر، جیسے آپ بکرے کو ذبح کرتے ہیں کچھ دیر تک وہ تڑپڑاتا ہے تو کچھ دیر تک وہ بھی اپنا اچھل کود مچائے گا، اس کے بعد شانت ہو جائے گا۔ اب اس کو دوبارہ اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا، حلال و حرام سے تعلق رکھتے، کیا ہمیں کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، اور کس جانور کو ذبح کیا گیا ہو کس طریقے سے تو کھانا چاہیے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر کے ہی ذبح کیا جائے، اللہ کے واسطے ہی ذبح کیا جائے، اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا جائے تو کھایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا جائے، بھلے اللہ کا نام تو لیا گیا ہو لیکن مقصد اس غیر اللہ کو خوش کرنا ہو، چاہے وہ غیر اللہ کسی بت کی شکل میں ہو، کسی قبر کی شکل میں ہو، یا کسی فرشتے کا نام لیا جائے، کسی پیر ولی کا نام، کسی نبی کا نام لیا جائے، ہر صورت میں اس کا کھانا حرام ہے، کیونکہ وہ جو ما اہل لغیر اللہ بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور ہے۔ یہ علم ہمیں عقیدے کا بھی صحیح علم ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے جو کچھ ہم کھاتے ہیں تو اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، دوسروں تک بھی یہ بات پہنچانی چاہیے۔ یہ باتیں آپ کو بظاہر بڑی چھوٹی چھوٹی لگتی ہوں گی، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ہر مسلمان سے اس کا گہرا تعلق ہے، روزانہ کا معاملہ ہے، اس کا علم اس کو ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ہر طرح کے حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کھانے سے ہمیں محفوظ رکھے، اور بدعقیدگی سے شرک سے محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے، ایمان پر اسلام پر صحیح عقیدے پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر اور صحیح عقیدے پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔